السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے اشرفی تنظیم چینل کے ماتحت امام عالی مقام امام حسین کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں کہ امام عالی مقام نے اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو، اپنے کنبے والوں کو، اپنے جانشار کو شہید کر کے ہمیں کیا پیغام دیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب سے دنیا بنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے قیامت تک یہ جنگ جاری رہے گی، حق اور باطل کی جنگ، سچ اور جھوٹ کی جنگ، اور ہمیشہ حق کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہوئی ہے اور باطل اور جھوٹ کو ہمیشہ ناکامی حاصل ہوئی ہے۔ جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو ان کے خلاف شیطان نے آواز اٹھائی اور شیطان ان کا دشمن بنا، جو جھوٹا تھا، باطل تھا، اور آخرکار وہ ناکام ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نمودار ہوا اور اس نے آواز اٹھائی، سر اٹھایا، جو ناکام تھا، جھوٹا تھا، باطل تھا، وہاں بھی حق اور باطل کی جنگ ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون آیا، جو جھوٹا تھا، باطل تھا، اس نے بھی حق کے سامنے سر اٹھایا اور وہ بھی ناکام ہوا۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے سامنے کفار مشرکین مکہ سامنے آئے، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل سامنے آئے، جو ہمیشہ جھوٹے تھے، باطل تھے، ناکام ہوئے اور کامیاب ہمیشہ حق ہی ہوا ہے۔ اسی کو ثابت کرنے کے لیے امام عالی مقام نے کرب و بلا میں یہ ثابت کر دیا کہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں، کچھ بھی ہو جائے، لوگ بھوکا رکھیں، لوگ پیاسا رکھیں، لوگ ہمیں ماریں، ہمارے باپ کو ماریں، ہمارے بیٹوں کو قتل کریں، ہمارے بھائی بھتیجوں کو قتل کریں، لیکن حق کو کبھی نہ چھوڑا جائے۔ یہ درس دیا ہے امام عالی مقام نے۔ امام عالی مقام نے دیکھا کہ یزید پلیت، جو زانی بھی ہے، جو سٹوریا بھی ہے، جو جگالی ہے، جو زنا خوری ہے، جو بہن اور ماں کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز سمجھتا ہے، ایسا ظالم انسان، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کر کے آپ نے بتا دیا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ باطل ہے، اور ایسا باطل اگرچہ سلطنت والا ہو، حکومت والا ہو، کرسی والا ہو، اس کی فکر نہ کی جائے، بلکہ حق کس بات پر ہیں، حق کہاں پر ہیں، وہ دیکھا جائے۔ امام عالی مقام نے ہمیں یہی درس دیا کہ اس کے پاس، یزید کے پاس کرسی تھی، سلطنت تھی، حکومت تھی، اور اس نے جو چاہا زور کیا، ظلم کیا، لیکن آپ نے کہا تو جو چاہے کر لے، لیکن ہم حق سے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہی ہمیں درس دیا امام عالی مقام نے کہ کیسے بھی صورت پیش آئے، کیسی بھی صورت پیش آئے، کیسا بھی ظالم بادشاہ آ جائے، اگر حق کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اگر وہ حق کو مٹانا چاہتا ہے، اگر دین حق کے سامنے اگر وہ خلاف کھڑا ہوتا ہے، تو ہمیں اس کے ہر تکلیف کو برداشت کرنا ہے اور ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا ہے۔ امام عالی مقام نے ہمیں بتایا کہ دیکھو میں نے اس ظالم کے سامنے کتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن ہمیشہ حق پر رہا۔ اس نے چاہا، اس نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے بھوکا رکھا، مجھے پیاسا رکھا، اس نے اس باطل کو مٹانے کے لیے میں خود بھوکا رہا، میں خود پیاسا رہا، میں نے اس باطل اور جھوٹے کو مٹانے کے لیے اپنے بیٹوں کو ذبح کروایا، اپنے بھائیوں کو ذبح کیا، میں نے اس باطل کو مٹانے کے لیے اور حق کو ثابت کرنے کے لیے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ اور اے لوگوں، میں تمہیں درس دیتا ہوں، مجھ سے یہ سبق حاصل کرو کہ کیسا بھی ظالم آئے، کیسا بھی ظالم ہو، کرسی والا ہو، حکومت والا ہو، اگر وہ دین حق کے خلاف آواز اٹھائے تو ہمیشہ آپ دین حق کے ساتھ رہیں، حق کے ساتھ رہیں، کیونکہ ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے، حق کی جیت ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، حق بات کو سنتے ہی تلوار چمکتی ہے، حق بات کو سنتے ہی تلوار چمکتی ہے، انگار برستے ہیں اور آگ بھڑکتی ہیں، یہ دستور زمانے کا اختر پرانا ہے، شبیر کو سر دے کر اسلام بچانا ہے۔ تو امام عالی مقام نے اپنے آپ کو کرب و بلا کے تپتی ہوئی ریت پر 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا اور اپنے سارے خاندان کو
آپ نے قربان کیا، خود اپنی جان کو بھی اللہ کے نام پر، حق کے نام پر قربان کیا، اور ہمیں یہ درس دیا کہ کیسی بھی تکلیف آئے، کیسا بھی ظالم حکمران ہو، اگر وہ اسلام اور حق کے خلاف اگر آواز اٹھاتا ہے تو ہم ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں گے، نہ ہم اپنی جان کی فکر کریں گے، نہ اپنی مال کی فکر کریں گے، نہ اپنی اولاد کی فکر کریں گے، بلکہ حق جہاں ہوگا ہم اپنے حق کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، حق کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو قربان کر دیں گے۔ یہ امام علی مقام کا ہمیں درس ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امام علی مقام کے چاہنے والے ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم حسینی ہیں تو حسین جذبہ رکھیں اور ہمیشہ امام حسین کے نقش قدم پر چلیں اور ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں، کیونکہ ہمیشہ حق کامیاب ہوا ہے اور جو حق کے ساتھ رہا ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر جینے مرنے اور قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔